نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک الکائنات مالک ارض و زمین میں انتہا شکر جلاتی ہوں کہ اس نے ہم کو قرآن جیسی عظیم کتاب کو سیکھنے سکھانے کا موقع عنایت عطا فرمایا. درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے کے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا. میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج جس کے تعلق سے ہم پڑھیں گے وہ ہے ادغام یرملون، یعنی ہم تنوین و نون ساکن کے قواعد پڑھے ہیں. مکمل تنوین و نون ساکن کے قواعد 4، اس سے 3 ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا اظہار، دوسرا اخفا اور تیسرا ہے اخلاق. یہ 3 پڑھ چکے ہیں. ہاں، اخلاق یہ 3 پڑھ چکے ہیں. اب چوتھا جو بنا ہوا ہے وہ ادغام یرملون. ابھی ہم پہلے یہ جانیں گے کہ ادغام کا معنی کیا ہے. ادغام کا معنی ہوتا ہے مرج کرنا، ملانا. ایک چیز کو دوسرے چیز میں مدغم کرنا یعنی ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام. ادغام یرملون یعنی یہ یرملون جو لیٹرز ہے یا را میم لام واو نون، یہ مجموعہ ہے، ایک جگہ جمع کر دیے اس کو تو وہ یرملون بن گیا. تو یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف کو کیسے ہم ملائیں گے، کب ملائیں گے، کب ان کو مرج کر کے پڑھا جائے گا. ادغام یرملون کا مطلب، اس سے پہلے بھی ہم ایک ادغام پڑھے تھے، وہ تھا ادغام شفوی، یعنی ہونٹوں کو کب ملایا جائے گا، کون سے حروف کے پڑھتے وقت، یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. تو وہ تھا ادغام شفوی. اور یہ ہے ادغام یرملون، یعنی یا را میم لام واو نون کو کیسے ہم ملائیں گے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اور یہ ہے تنوین اور نون ساکن کا آخری قاعدہ. ابھی دیکھیں، ہاں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش اور نون ساکن. اور کیا پڑھے تھے ہم ابھی؟ یرملون، یعنی یا را میم لام واو اور نون. اس کے 2 ٹائپس ہے، ایک ہے مع غنہ اور دوسرا ہے بلا غنہ. یعنی یہ 6 لیٹرز کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جیسے یا لام اور را الگ ہے، یا وہ میم نون الگ ہے.
लाम और रा अलग है, या वाव मीम नून अलग है। यानी तनवीन और नुन साकिन के बाद या वाव नून मीम यूमिन दूसरे कलमे में आए तनवीन और नून साकिन के बाद, जैसा कि हम पढ़े हैं तनवीन और नून साकिन के बाद और पे इख्फा है तो क्या करेंगे, नून की आवाज को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। उसी तरह तनवीन और नून साकिन के बाद अगर इजहार आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, नून के हुरूफ हल्की आए, जैसे हुरूफ हल्की आए यानी इजहार आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे। उसी तरह तनवीन नून साकिन के बाद अगर ये 4 हुरूफ आए यानी या वाव मीम नून, या वाव मीम नून, ये 4 हुरूफ आए तो गुन्ने के साथ पढ़ा जाएगा। नून को उससे मुदगम कर दिया जाएगा जो आगे हर्फ आ रहा है, उसमें मिला दिया जाएगा और उसको गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। गुन्ना और इख्फा में क्या फर्क है बताया ना, कि गुन्ना यानी नून की आवाज को सिर्फ रोकना है, इख्फा यानी टोटली छुपा देना है। लेकिन गुन्ने में आवाज सिर्फ रुकती है, छुपती नहीं है। और लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ने के मिलाकर पढ़ेंगे। लाम और रा जब किसी यानी तनवीन नून साकिन के बाद आए, लाम और रा तनवीन नून साकिन के बाद आए तो उस वक्त बगैर गुन्ने के सिर्फ मिलाकर पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे, इदगामे बिला गुन्ना कहेंगे। और जो 4 हुरूफ है जिसके साथ मिलाकर पढ़ा जाता है, गुन्ने के साथ पढ़ा जाता है या वाव मीम नून, उसको इदगामे मअल गुन्ना और इदगामे नाकिस कहेंगे। इदगामे मअल गुन्ना और इदगामे नाकिस कहेंगे। जैसे देखें आप लोग ये अभी इस मिसाल में देखिए, लाम और रा, लाम और रा जब भी आपको तनवीन और नून साकिन के बाद लाम दिखे या फिर रा दिखे तो आप वहां पर गुन्ना नहीं करेंगे, इख्फा नहीं करेंगे, आवाज को रोकेंगे नहीं, बल्कि जल्दी अदा करेंगे बगैर गुन्ने के साथ। मुहम्मदुर सिर्फ मिलाना है आपको, दुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर, इस तरह नहीं पढ़ेंगे, रोकेंगे भी नहीं खींचेंगे भी नहीं, तो जल्दी पढ़ेंगे और बगैर गुन्ने के पढ़ेंगे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस तरह। फिर आगे देखिए, इसमें मिर रब्बिक नून साकिन को छोड़कर आगे वाली जो तजदीद है तो उससे मिलाया जा रहा है। मिर रब्बिक, नून को गुन्ना नहीं करना है इसलिए हम नून को छोड़ रहे हैं यहाँ पर। गफूर रहीमन, यहाँ पर भी नून की आवाज को गफूर रहीमन नहीं पढ़, रा से मिलाया जा रहा है। गफूर रहीमन, ईशत रादियतिन, ईशत रादियतिन, इस तरह। अब नीचे देखिए, ये लम होगा तनवीन और साकिन के बाद तो उस वक्त भी बगैर गुन्ने के मिलाकर पढ़ेंगे, यहाँ भी कुछ खींचेंगे नहीं और गुन्ना नहीं करेंगे। मिल्लदुन्हु, मिल नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ये गलत तरीका है पढ़ने का। मिल्लदुन्हु, मिल्लदुन्हु कुल्लुल्लहु, यकुल्लहु रिज़्क़ुल्लकुम, उफ़्फ़िल्लकुम, मिल्लबनिन, उफ़्फ़िल्लकुम, यहाँ पर उफ़्फ़ियूं
نہیں غنہ نہیں کریں، اف اخفا نہیں کریں گے. تو نون اور یا باؤ کسی کی آواز نہیں آئے گی بلکہ صرف ملا کر پڑھنا ہے. افلکم مل لبن، اس طرح. میں نام بلا غنہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے اس میں ادغام میں بلا غنہ میں تو پوچھیے. ہاں اس کے ساتھ اب رہا ادغام مع الغنہ، اور جسے ادغام ناقص بھی کہیں گے. تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے بعد یا تو یا واو یا میم یا نون، یا واو میم نون، یہ چاروں حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. جیسے یہاں پر دیکھیے تنوین کے بعد یا ہے تو آپ یہاں پر غنہ کریں گے. جیسے خیرین، روئیں، غنہ، ناک میں آواز چھپ رہی ہے تھوڑی سی، رک رہی ہے، چھپ نہیں رہی ہے بلکہ رک رہی ہے. خیرین یرحو، خیرین یرحو، یہاں پر تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، یہاں یرملون ہو رہا ہے. لقوم یوقنون، مین جو پڑھ رہے ہیں ہم ناک میں آواز کو روکتے ہوئے، تو یہ ہو گیا یرملون مع الغنہ. یعنی تنوین و ساکن کے بعد یہ چاروں حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے یعنی یا واو میم نون تو غنے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. آگے من یومن، من یومن، من یقول، من یقول، وجوہ یومئذ، یہاں دیکھیے تنوین ہاں پہ ہے، اس کے بعد یا یرملون مع الغنہ میں سے یومن میں سے ہے تو یہاں پر غنے کے ساتھ پڑھیں گے. این یشاء، یہ ادغام یا ہو گیا. ادغام واحدا، واحدا، کے بعد رحیم ودود، یہاں تنوین کے بعد باؤ ہے یرملون میں سے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے. وہبت، وہبت، نون ساکن کے بعد واو. تنوین اور نون ساکن جہاں بھی دکھیں گی اس کے بعد والا حرف سب سے پہلے دیکھیں گے اور اس میں آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ چار قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، یعنی چار قاعدے جو حروفوں میں سے کون سا حرف آ رہا ہے. اگر وہ اظہار میں سے ہے تو نون کی آواز کو ظاہر کر دیں گے وہاں پر، اور اگر اخفا میں سے ہے تو نون کی آواز کو چھپا دیں گے، اور اخلاب میں سے ہے تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اور اگر یرملون میں سے ہے تو دیکھیں گے کہ یرملون کے دونوں قاعدوں میں سے کون سا ہے، یعنی لام اور را ہے یا پھر یا وہ میمون ہے. اگر لام اور رہا ہے تو بغیر غنے کے پڑھیں گے، یا وہ میمون ہے تو غنے کے ساتھ پڑھیں گے. اس لیے جب یہ بھی تنوین میں ساکن دکھی سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ اس کے بعد والا حرف کس میں سے ہے ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. آگے دیکھیں من ساکن بعد باو یا الغنہ. جنات وعیون، جنات وعیون، تنوین کے بعد واو یرملون مع الغنہ. موعد، موعد،
इदगाम रसूल मिनल्लाह। देखिए तमीन के बाद क्या है, गुन्ना, तो यहाँ भी गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। सिरातम मुस्तकीम, सिरातम मुस्तकीम, तन्वीन के बाद मीम गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। रहीक़म मख़तूमिन, तन्वीन के बाद मीम यानी माल गुन्ना। मिन मिस्लिही, मैंने साकिन के बाद मीम, यरमलून में से तो माल गुन्ना होगा। आगे इदगाम नून मिन नबिय्यिन। जी आवाज अब आ रही मैम, कट कट हो जा रही बीच बीच में। अच्छा, अभी आ रही है? जी मैम। मैम आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। आवाज आ रही? ब्रेक हो रही मैम आपकी आवाज। नून आए तो मुन्नी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मिन नबिय्यिन, आखिरी लाइन इदगाम नून है, देखिए आखिरी से ऊपर वाली लाइन। मिन नबिय्यिन, इस तरह नून को नून में मिलाकर गुन्ना करेंगे। नूरन नहदी, नूरन नहदी, आमिलतुन नासिबतुन। देखिए तनवीन के बाद नून आ रहा है। लिमन नुरीदु फमन नकथ यौमइज़िन नाज़िरतुन, यौमइज़िन नाज़िरतुन। तो गुन्ने के साथ मिलाकर पढ़ना है हमें। तनवीन और साकिन के बाद या रा मीम लाम, या रा मीम लाम वाव नून में से लाम और रा आ गए तो बगैर गुन्ने के मिलाकर पढ़ेंगे। और या वाव मीम नून
یہ چاروں حروف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو غنّے کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. ایک یہ اس کو ادغام ناقص کہیں گے، یعنی یومین اگر دوسرے کلمے میں آ گئے تنوین نون ساکن کے بعد تو اس کو ادغام ناقص کہیں گے، اور اگر لام اور را آ رہے ہیں صرف تو اس کو ادغام تام بلا غنہ کہیں گے. اس کو ادغام ناقص اور مال غنہ کہیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ الحمدللہ. اگر کسی کا کچھ ڈاؤٹ ہے ان دونوں میں تو پوچھ سکتے ہیں. ایک اور سبق ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے، وہ یہ ہے کہ رسم الخط. رسم کہتے ہیں لکھنے کا، رسم کہتے ہیں طریقہ، خط یعنی لکھنے کا. رسم الخط کا معنی ہوتا ہے لکھنے کا طریقہ. یعنی قرآن پاک میں، قرآن مجید میں بہت سی جگہ ایسے ہیں جہاں پر الف یا واو پڑھے نہیں جاتے، صرف لکھے جاتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے. تو ایسی جگہ قرآن مجید میں، یہاں دیکھیے نیچے کے نقشے میں رونگ کا نشان بنا ہوا ہے، تو آپ اس سے آئیڈینٹیفائی کریں گے، معلوم کریں گے کہ یہ جو رونگ کا نشان بنا ہوا ہے اس الف کو نہیں پڑھنا ہے، یا پھر اس یا کو نہیں پڑھنا ہے، یا اس واو کو نہیں پڑھنا ہے. اس طرح نہیں، قرآن مجید میں آپ کو ایسے حروف پر چھوٹا سا گول نشان بنا ہوا نظر آئے گا. چھوٹا سا گول نشان ایک دم راؤنڈ چھوٹا سا بنا ہوا ہوگا، تو آپ قرآن کریم میں اس الف کو یا پھر یا کو یا پھر واو کو نہیں پڑھیں گے. رسم الخط کا معنی یہی ہوتا ہے کہ لکھنے کا ایک طریقہ ہوگا لیکن پڑھنے کا طریقہ اس سے کچھ الگ ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنے کا طریقہ صحیح پڑھے، اور جہاں پر بتایا جا رہا ہے حروف مدہ لیکن وہ حروف مدہ نہیں ہے بلکہ اس کو حرکات پڑھا جاتا ہے، تو ہم اسے حرکات ہی پڑھیں گے، حروف مدہ نہیں کریں گے. جیسے یہاں پہلے کی مثال میں دیکھیے الف پہ رونگ بنا ہوا ہے، یہ اوپر کا جو ہے وہ لکھنے کا طریقہ ہے، لیکن الف پر رونگ بنا ہوا ہے تو نیچے جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے. اگر اس پر رونگ نہیں بنا ہوا ہوتا، اگر وہ الف پڑھا جانے والا ہے تو ہم اسے کیسے پڑھتے؟ امت، لیکن وہ پڑھا جانے والا الف نہیں ہے تو ہم اسے نہیں پڑھیں گے، نیچے کے طریقے سے پڑھیں گے امت امت. نون ساکن کے بعد میم ہے، دیکھیے یہاں پر، تو یہاں ادغام مع الغنہ یعنی ناقص ہو رہا ہے. اس کے بعد والی مثال میں دیکھیے لا الہ اللہ، لا الہ اللہ، اصل میں وہ اوپر کیا ہے؟ لا الہ اللہ، لیکن وہ صرف لکھنے کا طریقہ ہے، اوپر پڑھنے کا طریقہ ویسا نہیں ہوگا. الف کو نکال کے یعنی کٹ کر کے پڑھیں گے. آگے کی مثال دیکھیے تبو، اصل میں کیا ہے؟ تبو، لیکن الف پڑھا جانے والا نہیں ہے اس میں، تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے، صرف آپ پڑھیں گے. آگے من نبئی، یہاں بھی بیچ والا الف پڑھا نہیں جائے گا. اور یہاں دیکھیے نون ساکن کے بعد ہے تو یہ ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے. ملئی، اس میں بھی الف نہیں پڑھا جا رہا ہے، جو رونگ بنا ہوا ہے وہ الف کو نہیں پڑھیں گے. ملا نہیں پڑھ سکتے ہیں، ملا پڑھیں گے اسے. ولا اوضعوا، ولا اوضعوا، یہاں بھی جو لام الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے.
نیچے دیکھیں ثمود ثمود، یہاں بھی آخری والا الف جو کہ اوپر بتایا جا رہا ہے حروف مدہ، لیکن وہ حروف مدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ الف نہیں پڑھا جائے گا. لتتلوہ لتتلوہ، اس میں بھی آخری والے الف کو نہیں پڑھیں گے. لن ندعو لشیء، حروف لین ہے پھر تنوین. لیکن لأذبحنہ، اس میں بھی دونوں یہ الف کو نہیں پڑھا جا رہا ہے. یہ دیکھیے لیربو فی، رانگ جو ہے وہ الف نہیں پڑھیں گے. لإلی الجحیم لإلی الجحیم، لیبلو الف نہیں پڑھا جائے گا. نبلو، اصل تو لکھنے میں نبلو ہے لیکن نہیں پڑھیں گے اس الف کو، رانگ بنا ہوا. بئس الاسم لأنتم أشد، لأنتم نہیں پڑھیں گے، غلط طریقہ ہو جائے گا پڑھنے کا. سلاسل قواریر، را پڑھیں گے صرف را ہی کھینچیں گے ورنہ یہ مجہول طریقہ ہو جائے گا. ملائہم، ملا نہیں پڑھیں گے، ملا صرف. ولا انام کا جو نون الف ہے تو اس الف کو نہیں پڑھیں گے. ولا انا عابد ما عبدتم. موسیٰ، یہاں پر یہ یا نہیں پڑھا جا رہا ہے. موسیٰ، عیسیٰ، زکاة، واو نہیں پڑھا جائے گا. صلاة، یہاں بھی واو نہیں پڑھا جائے گا. حیات، یہاں بھی واو نہیں پڑھا جائے گا. مشکات، یہاں بھی واو نہیں پڑھا جائے گا. یہ بھی سمجھ گئے آپ لوگ؟ الحمدللہ بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، صرف بس فقط لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا کہ جو میم پڑھنا مجھے ایک ہے. ڈاؤٹ ہے میم، جی اب یہ جو 2 لائن نیچے والا ہے، جو دیکھیے نیچے لاسٹ لائن میں جی وہاں اوپر ایک رانگ سمبل ہے، دیکھو او ورڈ یا نیچے کا ورڈ، یہ 2 ورڈز میں کون سے ورڈز قرآن میں آئیں گے؟ کس طریقے میں آئیں گے؟ کون سے طریقے میں آئیں گے؟ کون سے ورڈ؟ جو 2 لائنز میں ہے، دیکھو نیچے لائن میں لاسٹ لائن، ایگزامپل لاسٹ لائن میں جو 2 سینٹینسز ہے نا، زکاتا، جی اس میں 2 طریقے ہیں، تو کون سا طریقہ قرآن میں آئے گا میم؟ اوپر والا طریقہ ہی قرآن میں آیا، اچھا لیکن تو آپ پڑھیں گے اس کو نیچے والے طریقے میں، کیونکہ واو پر کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں دوسری جگہ بہت ساری جگہ اوپر چھوٹا سا زیرو، سمجھے آپ، زیرو والا گول نشان بنا ہوا ہوگا، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ اس الف اور یا واو کو نہیں پڑھنا ہے، الف یا واو کو نہیں پڑھنا ہے. لیکن یہ زکاة، صلاة، حیاتین اور مشکاتین، یہ چاروں جگہ بھی قرآن میں اوپر زیرو والا نشان نہیں آیا ہے، لیکن آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے. کیسے؟ دیکھیے آپ کو کاف پہ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے لیکن واو پہ کچھ نہیں ہے، تو آپ واو کو چھوڑ دیں گے.
ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک وہ ہے. خالی ہے نا اس لیے. اور اگر وہ اس سے پہلے زبر زیر پہ زبر ہوتا، جیسے حروف لین ہوگا یا پیش ہوتا، تو آپ اسے پڑھ سکتے تھے، لیکن اب اسے پڑھ بھی نہیں سکتے آپ، کیونکہ اس پر جزم نہیں ہے. جی اس جی لیے آپ اسے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ جی نہیں ہے تو آپ ہوم ورک سن لیں. آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ حروف یرملون کے ایگزامپلس آپ قرآن سے ڈھونڈیں گے. ادغام بلا غنہ کے الگ سے اور ادغام مال غنہ کے الگ سے ڈھونڈ کے لکھ کے لائیے. اس کے 20 اور اس کے 20 لکھیں آپ، دونوں کے الگ الگ انشاءاللہ. میم میرا ایک ڈاؤٹ ہے جی کہ قرآن شریف میں کئی ایسا لفظ ہے جو مطلب کھڑا زبر کے بعد واو متا یا متا آنا، ایسا کچھ ہے کیا میم؟ اب زکات ہے یہاں پہ، تو کہیں جی ایسا نہیں ہے نا واو کے اوپر جزم آنا، ایسا نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں، کہیں بھی نہیں. اگر رہے تو آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا ہے اصل. اگر پرنٹنگ مسٹیک ہے وہ الگ بات ہے، لیکن زکاتا کے واو پہ کہیں پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، جی سکون بھی جی نہیں. صحیح صحیح. ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. جی آمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله.